سعادت حسن منٹو اردو افسانہ نگاروں میں ایک منفرد نام۔ پاکستان میں پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت لکھنے پر قید و جرمانے کی سزا ملی۔ گیشوری کالج بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی۔ کہانیاں بیچنے کے سوا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ اخبار والے 20 روپے دے کر اپنے سامنے کہانی لکھواتے کہ کہیں رقم شراب کی نظر نہ ہو جائے۔ بچی کو ٹائیفائڈ ہونے پر گھر میں دوا کے لیے پیسے نہ تھے۔ غم رسیدہ صفیہ ہمسایوں سے ادھار مانگ کر پیسے لائیں اور منٹو صاحب اپنی بوتل لے آئے۔ لعنت ہے سعادت حسن منٹو پر، کم وقت کو گالی بھی سلیقے سے نہیں دی جاتی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سعادت حسن منٹو اردو افسانہ نگاروں میں ایک منفرد نام ہے، جنہوں نے زمینی حقائق، تیکھے اسلوب اور نڈر اظہار فن سے ادب کی دنیا میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں معاشرے کے دوہرے معیار، ظاہر پرستی، اخلاقی اور مذہبی قدروں کے تضادات اور مجموعی استحصالی رویے کو اس طرح بے نقاب کیا کہ معاشرے کی مسلمہ بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ منٹو کی زندگی ان کے افسانوں کی طرح دلچسپ اور مختصر بھی تھی۔ محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن کی چھوٹی سی زندگی میں فکشن کے حوالے سے وہ مقام حاصل کیا کہ آج اردو جاننے اور نہ جاننے والے تمام طبقات کے لیے منٹو فکشن میں اردو کا بڑا حوالہ ہے۔ 20 سالہ ادبی زندگی میں منٹو نے 270 افسانے، 100 سے زائد ڈرامے، کتنی فلموں کی کہانی اور مکالمے اور ڈھیروں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھ ڈالے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے قصبے سمرالہ کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد مولوی غلام حسین پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ منٹو ان کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے۔ اس بڑے گھرانے میں والد کی سخت مزاجی اور سوتیلے بہن بھائیوں کی درست رویوں کے درمیان انہیں صرف اپنی والدہ کی توجہ اور پیار ہی مل پاتا تھا۔ انہی وجوہات کی باعث منٹو کبھی اداس، کبھی کھلنڈرے پن کا شکار ہو جاتے اور تعلیم کی جانب ان کا رجحان بالکل بھی نہ بن پایا۔ اسکول میں پڑھتے کم اور شرارتوں کی جانب دھیان زیادہ رہتا۔ چند ساتھیوں سے مل کر انجمن احمقان بھی قائم کر رکھی تھی اور رنگا رنگ افواہیں پھیلانے میں مشغول رہتے تھے۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے اور 2 بار فیل ہونے کے بعد بمشکل 3rd ڈویژن میں مسلم ہائی اسکول شریف پورہ امرتسر سے 1931 میں میٹرک پاس کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو کا یہ مہان افسانہ نگار اردو میں ہی فیل ہو جایا کرتا تھا۔ 1933 میں MAO کالج میں داخل ہو گئے۔ MAO کالج سے 1934 میں منٹو پنجاب یونیورسٹی کے FA کے امتحان میں شریک ہوئے لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا لیکن تپ دق کی بیماری کی تشخیص کے باعث نام خارج کر دیا گیا، جس کے بعد اپنی مرضی کا علم حاصل کرنے کے شوقین اور ابتدائی عمر سے ہی افسانہ نگاری سے لگاؤ رکھنے والے سعادت حسن منٹو امرتسر واپس آ گئے، جہاں ان کی اتفاقیہ ملاقات باری علیگ سے ہوئی، جو اس وقت مساوات اخبار لاہور کے ایڈیٹر تھے۔ وہ منٹو کی ذہانت اور داخلی انتشار کو بھانپ گئے اور منٹو کو صحافت کی طرف مائل کیا۔ باری علیگ کے مشورے پر ہی منٹو نے لاہور میں وکٹر ہوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ مین کا ترجمہ 10-15 دن کے اندر اندر ہی سرگزشت اسیر کے نام سے کر ڈالا۔ باری صاحب نے اسے بہت پسند کیا اور اس کی اصلاح کی اور منٹو صاحب کتاب بن گئے۔ اس کے بعد منٹو نے آسکر وائلڈ کی اشتراکی ڈرامے ویرا کا ترجمہ بھی کیا، جس کی اصلاح اختر شیرانی نے کی اور مسودے پر اپنے دستخط بھی کیے، جس پر تاریخ 18 نومبر 1934 ہے۔ باری صاحب انہی دنوں مساوات سے الگ ہو کر خلق سے وابستہ ہو گئے۔
خلق کے پہلے شمارے میں منٹو کا پہلا تباہ آزاد افسانہ تماشا شائع ہوا، جو سانحۂ جلیانوالہ باغ سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ ادبی حلقوں میں اپنا تعارف بنانے کے بعد منٹو فلموں کے لیے تحریریں لکھنے کا ارادہ لیے ممبئی چلے گئے، جہاں ان کو پہلی ملازمت ویکلی پارس میں ملی، جس کے بعد وہ نذیر لدھیانوی کے ہفتہ وار مصور کے ایڈیٹر بن گئے، جس کے بعد فلم کمپنیوں امپیریل اور سروج میں تھوڑے تھوڑے دن کام کرنے کے بعد سنے ٹون میں 100 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے، اور اسی ملازمت کے بلبوتے پر ان کا نکاح ایک کشمیری لڑکی صفیہ سے ہو گیا۔ والدہ کے اصرار پر ہونے والی اس شادی میں منٹو کے بہن بھائی شریک نہ ہوئے۔ اس شادی کی مزید تفصیلات اور صفیہ کی قسم پرسی کا تذکرہ بعد میں کریں گے، پہلے منٹو صاحب کے فنی سفر پر واپس آ جاتے ہیں۔ ممبئی میں قیام کے دوران ہی انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی لکھنا شروع کر دیا، جس پر انہیں 1940 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت مل گئی، جہاں ان کی ملاقات نون میم، راشد اور کرشن چندر جیسی ادبی شخصیات سے ہوئی۔ منٹو اپنی تحریر میں ایک لفظ کی بھی اصلاح گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی ملازمت کے دوران ساتھی سینئر ملازمین کی جانب سے ان کے ڈرامے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی، تو ریڈیو کے لیے 100 سے زائد ڈرامے لکھنے والے منٹو نے نوکری چھوڑ دی اور واپس ممبئی آ گئے، جہاں معروف فلم ڈائریکٹر شوکت رضوی کی فلم نوکر کے لیے مکالمے لکھنے شروع کیے، مگر اپنے کام میں کچھ اور لوگوں کی مداخلت کی خبر ہوتے ہی یہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ وہ شوکت رضوی کی فلم چھوڑ کر 100 روپے ماہوار پر بطور مکالمہ نویس فلمستان چلے گئے، جہاں ان کی دوستی اشوک کمار سے ہو گئی۔ اشوک کمار نے بمبئی ٹاکیز خرید لی تھی، تو منٹو بھی ان کے ساتھ بمبئی ٹاکیز چلے گئے۔ اس عرصے میں ملک تقسیم ہو گیا اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ ممبئی کی فضا بھی کشیدہ تھی۔ اشوک کمار نے ان دنوں منٹو کی کہانی کو نظر انداز کر کے فلم محل کے لیے کمال امروہی کی کہانی پسند کر لی تھی، جس پر منٹو اتنا بددل ہوئے کہ کسی کو بتائے بغیر سمندری جہاز سے پاکستان کے لیے رخت سفر مان لیا، جہاں ان کی بیوی صفیہ بیگم پہلے ہی عزیزوں سے ملنے لاہور جانے کے بعد فسادات کی وجہ سے وہیں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ پاکستان پہنچنے پر منٹو کی کچھ دنوں تک تو آؤ بھگت ہوئی، مگر آہستہ آہستہ پذیرائی کم ہونے لگی۔ منٹو خود اپنی تحریر زحمت مہر درخشاں میں لکھتے ہیں کہ جب میں ہندوستان کی سکونت ترک کر کے جنوری 1948 میں لاہور پہنچا تو 3 مہینے تک میرے دماغ کی حالت عجیب و غریب رہی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں، ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں۔ بار بار دماغ میں الجھن پیدا کرنے والے سوال گونجتے، کیا پاکستان کا ادب علیحدہ ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا؟ وہ سب کچھ، وہ مزید لکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو سالم یعنی کہ غیر منقسم ہندوستان میں لکھا گیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ کیا اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ہندوستان اور پاکستانیوں کے بنیادی مسائل ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہماری ریاست مذہبی ریاست ہے؟ ریاست کے تو ہم ہر حالت میں وفادار رہیں گے، مگر ہمیں حکومت پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت ہوگی؟ آزاد ہو کر کیا یہاں کے حالات فرنگی عہد حکومت کے حالات سے مختلف ہوں گے؟ منٹو فیض، چراغ حسن حسرت، احمد ندیم قاسمی اور ساحر لدھیانوی سے ملے، مگر کوئی بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ انہوں نے ہلکے پھلکے مضامین لکھنے شروع کر دیے جو ابروز میں شائع ہوئے۔ مضامین کا یہ مجموعہ بعد میں تلخ، ترش اور شیریں کے عنوان سے شائع ہوا۔ اسی زمانے میں احمد ندیم قاسمی نے لاہور سے نقوش جاری کیا۔ قاسمی صاحب کی فرمائش پر منٹو نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت تحریر کیا۔ منٹو لکھتے ہیں کہ قاسمی صاحب نے یہ افسانہ میرے سامنے پڑھا اور اشاعت سے معذرت کر لی۔ چند دن بعد منٹو نے ایک اور افسانہ لکھا جس کا عنوان تھا کھول دو۔ یہ افسانہ نقوش میں شائع ہوا، مگر حکومت نے نقوش کی اشاعت 6 ماہ کے لیے بند کر دی۔ اخبارات میں حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے احتجاج ہوا، مگر حکومتی حکم
اپنی جگہ پر قائم رہا۔ احمد الدین قاسمی کی معذرت کے بعد منٹو نے ٹھنڈا گوشت کا مسودہ ادب لطیف کے مدیر چودھری برکت علی کو دے دیا، مگر پریس کے انکار کی وجہ سے یہ افسانہ اس رسالے میں بھی شائع نہ ہو سکا۔ اس کے بعد منٹو نے یہ افسانہ ممتاز شیریں کو روانہ کیا، مگر انہوں نے بھی اسے پسند کرنے کے باوجود چھاپنے سے معذرت کر لی۔ ممتاز شیریں کے بعد عارف عبد المتین نے اپنے رسالے جاوید کے لیے منٹو سے ٹھنڈا گوشت کا مسودہ بہت اصرار سے مانگا۔ اس وقت یہ افسانہ سویرا کے مدیر ملک چودھری وزیر احمد کے پاس تھا، چنانچہ منٹو نے ایک رکا ان کے نام لکھ دیا جس میں تحریر تھا کہ یہ جاوید والے اپنا پرچہ ضبط کروانا چاہتے ہیں، براہ کرم ان کو ٹھنڈا گوشت کا مسودہ دے دیجیے۔ عارف عبد المتین نے یہ افسانہ حاصل کر لیا اور اسے اپنے رسالے جاوید کے مارچ سن 1949 کے ایڈیشن میں شائع کر دیا۔ منٹو نے لکھا ہے کہ جاوید پر 1 ماہ بعد چھاپا پڑا۔ یہ چھاپا پریس برانچ کے انچارج چودھری محمد حسین کی ایما پر مارا گیا تھا۔ معاملہ پریس ایڈوائزری بورڈ کے سامنے پیش ہوا، جس کے کنوینر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض تھے، اور بورڈ میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے FW بسٹن، زمیندار کے مولانا اختر علی، نوائے وقت کے حمید نظامی، سفینہ کے وقار امبالوی اور جدید نظام کے امین الدین سہرانی شامل تھے۔ چودھری محمد حسن نے بورڈ کے سامنے پرچے کے دیگر باغیانہ اور اشتعال انگیز مضامین پیش کیے، مگر بورڈ نے ان الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن نزلہ ٹھنڈا گوشت پر گرا۔ فیض صاحب نے اسے غیر فحش قرار دیا، مگر مولانا اختر علی، وقار امبالوی اور حمید نظامی نے اسے ملعون قرار دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے۔ چند دن بعد منٹو اور جاوید کے ناصر نصیر انور اور مدیر عارف عبد المتین گرفتار کر لیے گئے۔ منٹو کی ضمانت ان کے دوست شیخ سلیم نے دی۔ 16 جنوری 1950 کو عدالت نے ملزمان کو فحش افسانہ لکھنے اور چھاپنے کے الزام میں 300 روپے فی کس جرمانے کی سزا سنائی اور منٹو کو 3 ماہ قید، جبکہ نصیر انور اور عارف عبد المتین کو 21 یوم کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ملزمان نے اس فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں اپیل کی، جہاں مجسٹریٹ عنایت اللہ خان نے ملزمان کی اپیل منظور کرتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ منسوخ کر دیا اور تینوں ملزمان کو باعزت بری کرتے ہوئے ان کا ادا کردہ جرمانہ واپس کرنے کا حکم صادر کر دیا، مگر حکومت نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر اور جسٹس محمد جان نے اپیل کی سماعت کی۔ انہوں نے 8 اپریل 1952 کو اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ جسٹس محمد منیر نے فحاشی کے بارے میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کا بہت واضح جواب دیا اور فیصلے میں لکھا کہ ٹھنڈا گوشت کا خاکہ بے ضرر ہے، مگر تفصیلات اور پیرایہ بیان فحش ہیں۔ چنانچہ سعادت حسن منٹو اور ان کے ساتھیوں کو 300 روپے فی کس جرمانہ یا عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں 1 ماہ قید سخت کی سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح نئی مملکت کے بارے میں منٹو کے خدشات اور مخمصے شاید جواب آشنا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ قیام پاکستان سے قبل منٹو کے 3 افسانوں پر، جس میں کہ بو اور دھواں اور کالی شلوار، ان پر فحاشی کے الزام میں مقدمات پہلے ہی چل چکے تھے۔ ان مقدمات میں سزائیں بھی ہوئیں، لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت میں منٹو اور ان کے افسانوں کو فحاشی کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا۔ منٹو نے ایک بار گیشوری کالج بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ہنگامہ پسند نہیں، میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنا نہیں چاہتا، میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں درزیوں کا ہے۔ لوگ مجھے سیاہ قلم دیتے ہیں، مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں، لیکن میں تختہ سیاہ پر کالے چوک سے نہیں لکھتا، سفید چوک استعمال کرتا ہوں کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی زیادہ نمایاں ہو جائے۔ یہ میرا خاص انداز، میرا خاص طرز ہے، جسے فحش نگاری، ترقی پسندی اور خدا معلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے۔
लानत है सादत हसन मंटो पर, कम वक्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। पाकिस्तान की अदालतों से मिलने वाली सजा के बाद मंटो का दिमाग ठीक तो नहीं हुआ, सचमुच खराब हो गया। अपनी बेकसी एहसास जिल्लत के बाद मंटो ने एक तरह से हार मान ली। मंटो के फनी सफर का अहाता किसी एक नशिस्त में नामुमकिन सी बात है। अब उनके मुख्तसर अदबी सफर और कानूनी मुश्किलात के बाद कुछ तज़किरा किए लेते हैं उनकी ज़ाती और अज़दवाजी ज़िंदगी का। मंटो के एहसास ज़िल्लत में मुब्तला होने पर नौजवानी से उनका अंदर एक शराब नोशी का जो एक आदत थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। कहानियाँ बेचने के सिवा आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। हालत यहाँ तक पहुँची कि अखबार वाले 20 रुपए देकर अपने सामने कहानी लिखवाते कि कहीं रकम शराब की नज़र ना हो जाए। उर्दू अदब का अजीम सरमाया माना जाने वाला ये अफसाना निगार खुद किसी अफसाने का किरदार बन गया। हर शनासा और गैर शनासा से शराब के लिए पैसे मांगता फिरता, यहाँ तक कि बच्ची को टाइफाइड होने पर घर में दवा के लिए पैसे न थे। गम रसीदा सफ़िया हमसायों से उधार मांगकर पैसे लाईं और मंटो साहब को दवा के लिए दिए। वो अपनी बोतल ले आए, मगर गमों की मारी सफ़िया बेगम की मोहब्बत और अताअत में कोई फ़र्क ना आया। वैसे मंटो साहब भी अपनी तीनों बेटियों नुसरत, निघत और नुज़हत के साथ बेहद मोहब्बत करते थे और बेटियों को खुदा की रहमत समझते हुए उनका कहना था कि ये मुझे 10 बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। ज़िल्लत व ख़ारी के इस दौर में भी मंटो साहब को अपनी तहरीरों और अफसानों पर गुरूर और एतमाद था। एक जगह लिखते हैं कि अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया जाए जो इकबाल मरहूम के शेरों को दिया जा रहा है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन हो जाएगी और मैं इस बेचैनी के पेश नज़र इस सलूक से बेहद मुतमईन हूँ जो मुझसे रवा रखा गया है। दूसरे अल्फाज में मंटो कह रहे थे कि अहमको, मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी तहरीरों को उसी तरह बोसे दोगे और आंखों से लगाओगे जैसे मुक़द्दस सहीफ़ों को लगाते हो, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस कदरदानी पर, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 17 जनवरी की रात घर लौटने के बाद मंटो ने खून की क़हर की। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने अस्पताल जाने का मशवरा दिया, मगर बोले अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अस्पताल ना ले जाओ। भांजे के मुताबिक उससे थोड़ी देर बाद चुपके से कहा, मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपए हैं, इनमें कुछ पैसे लगाकर मुझे विस्की मंगा दो। विस्की मंगाई गई, विस्की पी तो दर्द से तड़प उठे और गशी तारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस आई, फिर विस्की की फरमाइश की। 1 चमचा विस्की मुंह में डाली गई, लेकिन एक कतरा भी हलक से नहीं उतरी, सब मुंह से बह गई। एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ही दम तोड़ गए। यूं मंटो ने खुद को भी अपनी जिंदगी के अफसाने का जीता जागता किरदार बनाकर रख दिया ताकि कौलो अमल में कोई तजाद न रहे। उन्होंने मरते मरते भी ये बता दिया कि वो अफसाना निगार से ज़्यादा हकीकत निगार हैं। सादत हसन मंटो की कब्र का कतबा भी अनोखा और अछूता है। इस पे तहरीर है कि यह सादत हसन मंटो की कब्र है, जो आज भी ये समझता है कि वो लौहे जहां पर हरफ मुकर्रर नहीं था। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।